السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمتوں میں ایک مرتبہ پھر حاضری ہے، اور آج اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کرنے جا رہے ہیں آپ کی خدمتوں میں نماز عشاء اور فجر کی فضیلت۔ جی ہاں، نماز عشاء اور فجر بہت زیادہ فضائل اس وجہ سے بھی ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا نفس پر تھوڑے زیادہ بھاری ہوتی ہیں، اور شیطان کا وار جو ہے نا وہ زیادہ چلتا ہے ان نمازوں کے حوالے سے لوگوں پر، کہ وہ سستی کروا دیتا ہے یا نیند کے کیفیت بن جاتی ہے، یا اسی طرح اور بھی، اور لوگوں کی زبانوں سے بھی سنا جاتا ہے کہ قاری صاحب کیا کریں، ہم باقی نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، اب عشاء کی نماز میں نہیں پڑھی جاتی، تھکاوٹ ہوتی ہے، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی تو کیا کریں۔ تو بھائی بات سیدھی ہے کہ آج کل ہماری جو طبیعتوں کا تقاضا بنا ہوا ہے نا، وہ ہے کہ ہمیں ہر وقت یہی چیز ملے کہ ہم کچھ نہ کچھ حاصل تو کر رہے ہیں، لٹا نہیں رہے، یعنی کہ ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ہم ارننگ ہی ہماری سننے کو ملے، ہماری ارننگ ہو رہی ہو، وہ چاہے پیسوں کی ہو یا نیکیوں کی ہو۔ تو جب تک کسی چیز کی فضیلت بندے کے ذہن میں نہ ہو تو اس کام کی طرف جو ہے نا وہ دل مائل ہوتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ ابھی اگر کوئی کہنا شروع کر دے کہ بھائی آپ نے فجر کی نماز 40 دن تک پڑھنی ہے اور ہر دن آپ کو نا 1000 روپے ملے گا فجر کی نماز پڑھنے پر، تو آپ دیکھنا کتنے نمازی بڑھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو فضیلت سنا دیتا ہوں کہ حدیث میں کیا بیان کی گئی ہے، اور کائنڈلی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہ وہ روایت کون سی ہے۔ چنانچہ معجم الکبیر، المعجم الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92 پر یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے گویا تمام رات نماز پڑھی، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی اس نے گویا سارا دن نماز پڑھی۔ اسی طرح شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ 62 پر ایک روایت موجود ہے۔ ارشاد فرمایا، جس نے فجر و عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور جماعت سے کوئی بھی رکعت فوت نہ ہوئی تو اس کے لیے جہنم و نفاق سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، ان روایت کو سننے کے بعد یقیناً آپ کا ذہن بنا ہوگا کہ بھائی عشاء کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں نیکیوں کا حرص کرنا چاہیے، مومن نیکیوں کا حرص ہوتا ہے۔ ناظرین، دنیا آپ کو پتہ ہے آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو کائنڈلی اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں اور فکر کریں کہ ہم جنا اپنی آخرت کے بارے میں کتنا کچھ بنا چکے ہیں اور کتنا کچھ ہمیں بنانا چاہیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔